बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि खलीज बढ़ती जा रही है। सियासतदानों को समझाता रहा हूं कि फौज को ज़ेर बहस मत लाएं। जबकि वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब आज कहते हैं इमरान खान साहब ने जब्त शुदा 190 मिलियन पाउंड अपने ATM को वापस किए और कौम से ये बात छुपाई। दूसरी जानिब कल PTI लाहौर में एक सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। सर, आज सदर आरिफ अलवी साहब ने एक बयान दिया है, कहते हैं कि सियासतदानों को मैं समझाता रहा हूं कि वो फौज के खिलाफ कोई बात ना करें, फौज को ज़ेरे बहस मत लाएं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बयानात सियासतदानों की तरफ से दिए गए और जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। क्या समझ रहे हैं कि क्या सदर आरिफ अलवी साहब कोई सालिसी का किरदार अदा कर पाएंगे सियासतदानों के, पार्टीज के भी बीच में और इदारों के साथ भी सियासतदानों के? देखिए जी, आरिफ अलवी साहब ने एक बयान दिया है बतौर सदर और उनकी तरफ से ये बात हुई है। मैं ज़रा थोड़ा सा वजाहत नहीं करूँगा, मैं ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि जो मैंने कल जो बात की थी। और मैंने ये बात जो कल की थी जिसमें मैंने MQM के बानी के ख़िलाफ़ सारा जो मसला हुआ था, तो मैंने यहाँ पर ये बात उनके साथ इमरान खान साहब का कुछ तशबीह दी थी। तशबीह जिसे कहते हैं ना, इमरान खान साहब कतन वो शख्सियत नहीं है जो बानी MQM थे, और लेकिन जो ये ऑपरेशन ज़बरदस्त के हवाले से मैंने एक बात की थी और उसको ज़रा उस अंदाज में लिया जाए जी। मैंने ये बात की थी अब, और मैं उसके बाद अभी ज़रा सूरत हाल अब की बताता हूँ आज की। मैंने ये बात की थी कि 2010 से ये स्टार्ट हो गया था और यानी काम शुरू हो गया था, और फिर उसके बाद जाके जो यानी वहाँ से शुरू हुआ था जब निंजा टर्टल्स ने ठीक है, और निंजा टर्टल्स ने उठा लिया था 2 बंदे जो कि कोलंबो से पाकिस्तान पहुंचे थे, और निंजा टर्टल्स को ने पाकिस्तान में मौजूद निंजा टर्टल्स को इन्फॉर्म कर दिया था। इसका ताल्लुक जो है वो मैंने कई दफ़ा कल भी बात की और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसका ताल्लुक किसी भी पाकिस्तान की मिलिट्री या सिविलियन अदारे से नहीं है। निंजा टर्टल्स जो हैं उनको आप छोड़ दें, निंजा टर्टल्स एक कौन है वो, उनका ताल्लुक। और देखें, मैंने ये भी कल बात की थी कि इसमें बहुत सी शख्सियात इससे लाइल थी, इस बात से मैंने ये भी बात की थी, और ऐसी शख्सियात जो कि फ़ौज में थी और बड़े आला ओहदों पे थी, वो जिसकी वजह से जब वो मुनासिब वक्त आया 2013 के एंड में काम शुरू हो गया, सारा काम शुरू हो गया हुआ था, तो जब वक्त आया तो वक्त मुकर्रर पे चारों तरफ से गड़प हो गया। और ये वो वक्त था, बल्कि 2014 में जब इमरान खान साहब का धरना हो रहा था, तो उस ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर भी चल रही थी, बाकी मामला भी चल रहे। अब ये क्या हुआ, मैंने तशबीह जो दी वो तशबीह किस हवाले से दी थी ये मैं बता रहा हूँ। ये मामला नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुआ, और ये मामला जरदारी साहब के भी नहीं, ये अलग केसेस हैं। मैंने कराची का इशू कैसे उठाया, जरदारी साहब के साथ भी नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो ओपन सामने, जो भी मामला हो रहे हैं सामने हो रहे हैं, DIT बनी, ये हुआ, फलां हुआ, डिमांड। लेकिन वहाँ ऑपरेशन ज़बरदस्त जो है वो एक डिसेप्शन, एक शराब के अंदर, एक जिसे कहते हैं ना कि आप कहें कि धुएं के बादलों में कहीं छुपा हुआ एक ऑपरेशन हो रहा है, और अचानक चारों तरफ से निंजा टर्टल्स आए और गड़प हो गया। अच्छा, अब यहां पर तो ये इस हवाले से मेरी तशबीह थी कि ये ऑपरेशन ज़बरदस्त अब इस वक्त जो हो रहा है ये इस तरह से था। बात नंबर 1।
ڈسیپشن، یعنی سامنے آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی ہو کچھ اور رہی ہے، سامنے کچھ اور نظر آ رہی ہے، ہو کچھ اور رہی ہے، سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہے، ہو کچھ اور ہے۔ 2019 سے بھی پہلے، 2018 کے فوراً بعد، 2018 یعنی عمران خان صاحب کی شاید آنے سے پہلے ہی ہوتا کیا ہے کہ نینجا ٹرٹلز تالا بنانے سے پہلے اس کی چابی بناتے ہیں کہ کل کو یہ، اور ایسا نہ ہو کہ تالا جو ہے وہ کھولنا مشکل ہو جائے، تو چابی پہلے تیار کر لیتے ہیں، تالا بعد میں بناتے ہیں۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ بری تکلیف، بری خبریں ہوتی ہیں۔ اب کل مجھے بہت سے لوگوں نے، پاکستان میں نہیں، پاکستان میں جو رہنما ہیں جتنے، عمران خان صاحب سمیت، اب اس وقت نہیں، اب عمران خان صاحب ہو گئے، فیصل وارڈر صاحب ہو گئے، اسد عمر صاحب ہو گئے، اور فواد چودھری صاحب بہت زیادہ، انہوں نے، علی وان صاحب صبح پہنچے ہوئے تھے شہباز گل صاحب کی پیشی پہ، اور جو ہے وہ تمام بہت اچھا ان کے، فیصل چودھری صاحب نے کیس بڑا اچھا لڑا، اور سارے معاملات۔ لیکن دو تین باتیں اس دوران تمام عرصے میں، چونکہ یہ ایک چیز چل رہی تھی، ٹھیک ہے، تو میں پھر خاموشی کے ساتھ ادھر ادھر ڈسکس کرتے کرتے ایک دفعہ ہم کہتے ہیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے، پھر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے۔ یہ خبر ہے، یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ خبر ہے۔ یہ بالکل ویسی خبر ہے کہ جیسے مطلب کوئی مسلم لیگ نون کی شخصیات کو اچانک پتہ چلے کہ کوئی عجیب سی بات ہے یا کوئی اور چیز ہو۔ میں نے کہا نا، نون کے ساتھ نہیں ہوا، نون کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کو علم تھا، ان کو علم تھا، دھرنا آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کیسے، وہ تو ان کو پتا تھا۔ اور اسی طرح سے زرداری صاحب کو بھی علم تھا، ایک آدھ دفعہ گڑبڑ کر گئے وہ زرداری صاحب، لیکن ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، زرداری صاحب سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ یہاں عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب اس ڈسیپشن میں آ رہے تھے، جو میں نے کہا نا، یہ زبردوس ہو رہا تھا۔ تو زبردوس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میرا اشارہ جو ہے، میں خالی زبردوس آپ کو تیز ہوتا نظر آئے گا، تو زبردوس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں جو ہوں وہ، یہ تو اس وقت جیلوں میں موجود تھی موجودہ حکومت، ٹھیک ہے۔ اشارہ کو نئے میں بات کر رہا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں خاموشی سے بات کر کے پیچھے ہٹ گیا، اور میں نے یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب کو جب ایک تو وہ بات تھی نا کہ نظر رکھیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ جب کووڈ آ گیا تو میں نے کہا شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا ہے باہر سے، خاص طور پہ کہ پنجاب کے اندر کوئی کرائسس پیدا ہو جائے اگر، کیونکہ بڑی انسرٹینٹی ہے، بہت حالات جو ہیں وہ خراب ہیں پوری دنیا میں، اور غیر یقینی کی، اور میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ خیر ایک جناب، اب یہ خبر ہے، یہ خبر تھی، کیسے ہو گیا، نہیں ہو سکتا، خان صاحب کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، نہیں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اور اس میں ڈسیپشن یہ تھا، اب اس کو سمجھیں، ڈسیپشن یہ تھا کہ جس چینل کو تمام دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ چینل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا دائیں کہہ لیں، بائیں کہہ لیں، یوں کہہ لیں، وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ ادھر، تو نینجا ٹرٹلز اس کے بالکل اپوزٹ چینلز کی طرف تھے، صحیح، ڈسیپشن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو پہلے تو یہاں موجود شخصیات کو اس کا اندازہ نہیں تھا پاکستان میں، بھی چپ رہا میں، چلیں جس کو دیکھتے ہیں آگے۔ میں نے، یہ تو عام سی بات چل رہی تھی نا کہ یہ ایشو ہو رہا ہے عثمان بزدار کی گورننس اور یہ وہ، میں بھی ہلکی سی بات کر کے نکل جاتا جب تک سورج چاند رہے گا کر کے، نہیں، لیکن میرا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ سیکیورٹی کا ایشو کھڑا ہوگا۔ ٹھیک، آج اس وقت، اب آپ اس میں چلے جائیں، پیچھے ریوائنڈ کریں باتیں، آج اس وقت کیا عثمان بزدار کا ایشو کھڑا ہے؟ نہیں، عثمان بزدار کا ایشو نہیں ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اور
آج جب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کے جو آس پاس موجود لوگ ہیں، جو نواز شریف صاحب کے وقت میں ایسا ہوا تھا کہ مختلف آرا رکھتی شخصیات تھیں، مختلف آرا، اسحاق ڈار صاحب کا کچھ اور نقطہ نظر تھا، خواجہ آصف صاحب کا کہ، اور مختلف لوگ، جیسے ہوتا ہے ایک پارٹی کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص جگہ پہ جاتے جاتے وہ اس طرح سے ہو گیا کہ وہ حقیقتاً یعنی ایک معاملات خراب ہو گئے. بالکل. مطلب وہ ہوتے ہوتے جیسے ہوتا ہے نا کہ اچانک ایک ہوا ایشو اور اس کرائسس کے وقت میں وہ، لیکن پھر وہ سنبھل گئے سارے، پھر وہ سب ختم کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں. اب آج کی سچویشن یہ ہے کہ اب جو پاکستان میں موجود شخصیات ہیں تحریک انصاف کی، وہ سب ایک ہو گئے ہیں اور سب اکٹھے ہیں اور خان صاحب کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اب انہیں اندازہ ہوا ہے کہ معاملات زیادہ ہو گئے ہیں، زیادہ خرابی کی طرف چلے گئے ہیں. خبر ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک دیکھ لیتے ہیں، چند دنوں کے بعد ہو سکتا ہے، 2 مہینے کے بعد کچھ اور ہو جائے، 4 مہینے کے بعد انالیسس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک انفو انالیسس بھی ہوتا ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہوا کہ خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ یہ ڈسیپشن ہے، ٹھیک ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. یہ ایسے ہی ہے کہ اس میں اشارے کنائے آگے پیچھے، سمجھنے والے بات سمجھ جائیں، نہیں سمجھنے والے بات نہیں سمجھ رہے.